اور سکون اور اطمینان اور سارے مسائل کا حل یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاتھ سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ملک اور مال پر نہیں ہوتا، زمین اور جائیداد پر نہیں ہوتا، دنیا کے مادی نقشوں پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایمان اور احکامات پر ہوتا ہے اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہر حال میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا اور نبی کے طریقے پہ چلے گا، اللہ اپنی قدرت سے اس سے راضی ہو کر اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے وعدے بیان کیے کہ دیکھو اپنے آپ کو میرے حکموں کا تابع بنا لو، اپنے دلوں کو میرے تعلق سے بھول لو۔ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور یہ کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کو بھی پہچان، اللہ کا تعارف بھی ہے اس میں، اور اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنے کا کبھی اقرار ہے۔ اس لیے ہر حال میں یہ دیکھنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی اس چاہت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ پورا کرنا یہ کامیابی کے ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے دل کو غلط یقین سے پاک کیا، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے پاک کیا، زبان کو حرام بولوں سے پاک کیا، کان کو حرام آوازوں کے سننے سے پاک کیا، ہاتھوں کو ظلم سے پاک کیا، اور اپنے پاؤں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف چلنے سے پاک کر لیا۔ یہ کامیاب انسان ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پراگندہ کر لیا، دل کو غلط یقین سے گندا کیا، آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی سے گندا کیا، زبان کو اللہ کی نافرمانی سے گندا کیا، ہاتھ اور پاؤں کو اللہ کی نافرمانی سے گندا کر لیا، فرمایا کہ وہ ناکام ہو گیا، چاہے وہ پیسے والا ہے، چاہے وہ غریب ہے، مالدار ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، شہر کا رہنے والا ہے یا دیہات کا رہنے والا ہے، جو اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا، اپنے آپ کو صفات حمیدہ سے آراستہ کرے گا، ایمان کی حقیقت کو حاصل کرے گا اور اپنے پورے جسم کو اللہ کے احکامات سے مزین کرے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، یہ کامیاب انسان ہے۔ قد افلح من تزکا، جو خود پاکیزہ بن گیا، اپنے آپ پر محنت کر کے اپنا ایمان بنا لیا، اللہ سے تعلق بنا لیا اور اپنے پورے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اعمال صالحہ کرنے والا بن گیا، فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ اب اگر یہ ہم سے اس ایسے انسان کو ہم دل کا اطمینان بھی دیں گے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے ایمان والوں کو جو اللہ کی مرضی اور چاہت کے مطابق ہر حال میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اندر اللہ اطمینان کو بھر دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کی محبت اللہ سارے انسانوں کے دلوں میں ڈالے گا، جانوروں کو دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دے گا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ان کے لیے اللہ تعالیٰ امن کا فیصلہ کر دے گا، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر فوج کے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن کا ماحول بنا دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، دل کا ایمان تیار کر لیا، ایمان کی حقیقت دل میں بھری ہوئی ہے اور پورا کا پورا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہا ہے، جسم سے اعمال صالحہ نکل رہے ہیں، فرمایا کہ ایسے انسانوں کو ہم دنیا کی ان کی زندگی بھی پاکیزہ بنائیں گے، دنیا کی زندگی پاکیزہ بنائیں گے، آخرت میں بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کو جو حقیقت تقویٰ کی حقیقت جس نے حاصل کر لی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کے احکامات کا پابند بن کے زندگی گزارنے والا بن گیا اور ایمان کا کمال بھی اس نے حاصل کر لیا، ہم ان کے لیے زمین سے برکتیں نکالیں گے، آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولیں۔
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے ضرور بضرور، اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کی بھی ہم ضرور بضرور مدد کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان والوں کا اللہ بھی دوست ہے. اللہ ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کا دوست بن جائے تو بتاؤ اس کا کوئی کام بگاڑ سکتا ہے؟ اس کے مسائل کو کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ جس کا اللہ دوست بن جائے اس کے سارے کام اللہ بنا دے. یہ زندگی ہے کامیابی والی، جس کی طرف ہر نبی نے آ کے دعوت دی ہے، اور نبی نے آ کے لوگوں کو اس بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تمہارا اصل کام ملک اور مال کا حاصل کرنا نہیں ہے، تجارت زمیندارہ نہیں ہے. یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ تو اسباب ہیں، تمہاری حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، ان سے تمہیں روکا نہیں جا رہا. ان کے اندر یہ تو گزارے کے لیے دیے گئے، ان سے اپنا گزارا کرو، ان کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرو. لیکن اصل تمہارا کام یہ ہے کہ اب ایسی محنت کرو کہ تمہارے اندر کا یقین بدلے، دلوں کا یقین ٹھیک ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں. اور یہ پورا کا پورا دین جو قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، دو جہاں کے سردار، سید الانبیاء والرسل، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے، جو پاکیزہ زندگی لے کر آئے، اس زندگی کو اختیار کرو گے تو دنیا کے بھی تم بادشاہ ہو، دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے، اور آخرت بھی تمہارے لیے ہے. اس لیے کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ اللہ کا حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اللہ نے ہمیں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور بہت اپنے بندوں پر احسانات کرنے والے ہیں. اللہ کے بعد اس امت پہ سب سے زیادہ احسان ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، دونوں جہاں کے سردار، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کو کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی. اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ کو دی گئی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ تو جنت کے خود مالک ہیں. اللہ نے آپ جنت کی چابی آپ کو دی ہے. آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ مفتاح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھڑکھڑاؤں گا. انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھڑکھڑاؤں گا، اور یہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. اور فرمایا کہ سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میں اس میں پہلے داخل نہ ہوں، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو آپ کو تو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے، جنت کی چابی آپ کے پاس ہے. پھر آپ کو رونے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دن کے اندر اپنی امت کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایمان اتر جائے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. اس کے لیے آپ مکے کی گلیوں کے اندر کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں کافروں کے گھروں پہ جا رہے ہیں. ان کافروں کی ہمدردی اور خیرخواہی اتنی زیادہ آپ کے دل کے اندر ہے کہ آپ کو ان کی کفر کی وجہ سے آپ کا دل غمگین رہتا تھا، آپ کے آنسو رکتے نہیں تھے. دن میں ہم ان کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور رات کو ان کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے. اتنے آپ امت کے لیے بے چین اور بے قرار کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تسلی دینے کے لیے آیتیں اتارنی پڑی کہ میرے پیارے نبی، کیا ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اور افسوس میں کہ آپ اپنے گلے کو گھونٹ ڈالیں گے؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ایسا نہ ہو کہ ان بے ایمانوں پر آہیں بھرتے بھرتے، حسرت کرتے کرتے، افسوس کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ کتنی آیتیں آپ کی دل کی تسلی کے لیے اتاری، اتنا آپ کے دل کے اندر اپنی امت سے تعلق تھا۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے، اتنی خیر خواہی نہیں کرتے، اتنی شفقت نہیں کرتے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی۔ امت کی ہدایت کے لیے آپ نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی کہ میری امت کو ہدایت مل جائے، کوئی بھی میری امت میں سے کفر کی حالت میں اس کی موت نہ آئے۔ یہ اندر کا غم اور یہ بے چینی آپ کی نیند کو اڑا دیتی تھی اور آپ کو ان کے گھروں پہ جانے پہ مجبور کرتی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون بين يدي هلموا عن النار هلموا عن النار هلموا عن النار۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس آگ میں گر گر کر جل جل کے ختم ہونے لگے، اور وہ پتنگوں کو اور پروانوں کو آگ سے دور کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل پھسل کے گرتے جا رہے ہیں اور جلتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہاری میانے کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے دور کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تم میرے پاس آ جاؤ، میری زندگی، میری اتباع کر لو، میرے طریقوں میں چلنے والے بن جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ کیفیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی امت کے لیے آپ بہت بے قرار رہتے تھے، اس طرح تعلق تھا آپ کا امت کے ساتھ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آتے، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی سے دعا کرا لو۔ جیسے آج کل بھی جب عورتیں دیکھتی ہیں کہ ہمارا خاوند بہت خوش نظر آ رہا ہے، اس کا موڈ اس وقت بہت اچھا ہے، تو اپنی اپنی فرمائشیں کرتی ہیں، کوئی اچھے کپڑے مانگتی ہے، کوئی اچھی گاڑی مانگتی ہے، مختلف اپنی فرمائشیں کرتی ہیں کہ آج جو کہوں گی میری بات مانی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بہت خوش ہیں، انہوں نے بھی فرمائش کی۔ کیا فرمائش کی؟ دنیا کے کپڑوں کی نہیں، یہاں کے مکانات کی نہیں، یہاں کے کھانوں کے لیے نہیں، یہاں کی دنیا کی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی ادعو اللہ لی، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر، آپ میرے لیے دعا کر۔ اللہ کے نبی کی دعا کو مل جانا یہ تو ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اصرت وما اعلنت، اے اللہ تو عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما، اگلے بھی پچھلے بھی، اعلانیہ کیے، چھپ کر کیے، انہوں نے کیا گناہ کرنے تھے۔ ایسے مزید بیانات کے لیے ہمارے عالمی تبلیغی نیٹ ورک کو فالو کریں۔